اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین۔ آج میں نے ان سٹوڈنٹ سے باتیں کرنی ہے، کچھ گزارشات کرنی ہے جو پاکستان سے اسٹڈی کے حوالے سے کوریا جا رہے ہیں۔ اور آپ نے کافی یہ سنا ہوگا کہ کوریا کے اندر سے جو E9 ورکر ہیں وہ ہمیشہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوریا نہ آئے۔ بھائی میرے کہ جو دوسرے کنٹریوں سے آتے ہیں، نیپال سے آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں، اتنے 30-35 ملکوں سے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، انہوں کے ملک نے کبھی بھی گلا شکوہ نہیں کیا کہ اسٹوڈنٹ پہ نہ آئے۔ کیوں نہ پاکستانی آئے؟ تو کہتے ہیں ادھر مشکلات ہے، کام کی مشکلات ہے، ایسے مسئلے مسائل ہیں۔ تو میں ان اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں جو کوریا جا رہے ہیں تو کم از کم آپ ادھر سے کورین زبان سیکھ کے جائیں۔ اگر آپ کورین زبان سیکھ کے جائیں گے تو آپ کو بالکل پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور کسی بھی پاکستان کے لڑکے سے مدد لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ کو کورین زبان آتی ہوگی، کم از کم ایل چھاری حصو کہنا آتا ہوگا، آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں گے اپنی جاب خود تلاش کر سکیں گے۔ نہیں تو آپ کو جتنے بھی دنیا کے اندر سکسیسفل لوگ ہیں، تقریباً 80% لوگ اسٹوڈنٹ پر جا کر اور اس کے بعد سکسیسفل ہوئے، اور کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو E9 پہ گئے وہ تقریباً 5-6 اور اوور ٹائم لگا کے جو 7-8 لاکھ یا اس سے کم سیلری لیتے ہیں، اتنی آپ سیلری نہیں لے سکتے، لیکن آپ کے اخراجات ہوں گے تو تھوڑا سا مشکل وقت کو گزارے۔ اور ان کے بینیفٹس دیکھیں اسٹوڈنٹ کے کتنے۔ اگر آپ نے FSC یا FA کی ہوئی ہے، آپ 4 سالہ پروگرام پہ جاتے ہیں کوریا کے اندر، تو اس کے 2 سال گزرنے کے بعد، 4 سال نہیں، 2 سال گزرنے کے بعد آپ کو یونیورسٹی ایک لیٹر ایشو کرتی ہے، اور اس لیٹر کے ساتھ اگر آپ نے 3 لیول کیے کورین زبان کے اندر، ساوتھنگ پروگرام کے اندر، تو آپ کورین کے F2R ویزا لے سکتے ہیں۔ اور F2R ویزے کے بعد 3 سال کے بعد آپ F5 ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، PR لے سکتے ہیں کوریا کی۔ اب کئی بچے کمنٹس E9 والے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو E9 ویزا سے آگے E7 نہیں مل رہا ہے تو یہ F2 دے رہے، اور E9 والے ورکروں سے گزارش ہے بھائی آپ کی کیٹیگری علیحدہ ہے، آپ لیول کریں، آپ E7 لیں، آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ موازنہ مت کریں۔ اور جنہوں نے BA کیا، ماسٹر ڈگری کی ہے، ان کے لیے کوریا میں 2 سالہ پروگرام ہے۔ 2 سال کے بعد آپ F2R ویزا لے سکتے ہیں، 3 جو ہے لیول ہو، اور اس کے بعد آپ کی ڈگری مکمل ہونے پر F2R ویزا ملے گا، اور F2R پر 3 سال رہتے ہوئے آپ کو کوریا کی PR مل جائے گی۔ تو بھائی میرے یہ جتنے ابھی اجرا آ رہا ہے، اس میں کوئی اللہ کرے اچھا اجرا ہو، لیکن جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کوئی اچھا اجرا نہیں ہے۔ تو جو کافی ایسے لڑکے جنہوں نے FA BA کی ہوئی ہے، اور اس اسٹڈی ویزے کے لیے آئلٹس انتہائی ضروری ہے، تو یہ جو آپ کو اگر کوئی کہتا ہے ہم کوریا میں بغیر آئلٹس کے داخلہ کروا دیتے ہیں، تو میرے بھائی ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ کو ویزا نہیں ملے گا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ جو یونیورسٹیاں آپ کھول کے دیکھتے ہیں کہ بغیر آئلٹس کے ایڈمیشن کر رہی ہیں، ایڈمیشن ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں لگے گا۔ آئلٹس کم از کم 5.5 ہے۔ دوسرے ملک ہیں جو پاکستان کے علاوہ ہے، ان کو بغیر آئلٹس کے بھی ویزا مل جاتا ہے، لیکن اس ٹائم حال کے اندر کوریا کے اندر
آئٹس اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. تو میرے بھائی جتنے اب اجرا سے ایکسپائر، اللہ کرے آپ کا ویزا آ جائے، لیکن اگر ایکسپائر ہوتے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں کوریا جانے کے لیے، تو میرے بھائی صرف وہی جو پیسے فیسیں یونیورسٹی کی ادا کر سکتے ہیں، تو میری ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کوریا جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ایک وے ہے، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائیں اور لیگل جائیں، اور آپ ادھر کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ کے لیے مشکلات جو آپ کو کہتے ہیں مشکل ہے، صرف فقط ایک چیز ہے کہ آپ کو اگر کورین زبان آتی ہو تو آپ جو E9 سے ورکروں سے بھی زیادہ آگے جا سکتے ہیں. میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا ہوں، میرا خود کا بھائی ایک کوریا گیا، اس کو کورین زبان نہیں آتی تھی، بڑا مشکل ٹائم گزرا، پھر اس نے زبان سیکھی، اب الحمدللہ F2R ویزے پہ رہا. تو پہلے اس نے MBA کوریا سے کیا، PhD کے آخری مراحل میں ہے. تو میرے بہت سے دوست جاننے والے اور بھی کوریا میں اسٹڈی ویزے سے F2R ویزے کروا چکے. تو میرے بھائی یہ ایک اچھا سسٹم ہے کوریا جانے کا. تو پاکستان میں جتنے پریشان ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، تو وہ کوشش کریں کوریا میں اسٹڈی ویزے پہ جائیں اور اپنا اچھا مستقبل کو روشن کریں. شکریہ.